بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں حضرت رابعہ بصری کی 29 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بات ہو رہی تھی اس میں خواجہ حسن بصری کی۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، خواجہ صاحب کے شاگردوں کی تعداد یوں تو بے شمار ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ عالم اور محدث جو مشہور ہوئے ہیں جناب ثابت البانی تھے۔ ان ساتھ نے لکھا ہے کہ علامہ سری اختلاف کی روح سے بہ کر اکثر جناب خواجہ پر شدید چوٹیں کیا کرتے۔ جناب ثابت البانی کے سمجھتے تھے کہ جناب خواجہ کے دل پر علامہ محمد سری کے اس طرز عمل کا ضرور ایک گہرا اثر ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں حجاج شکفی اللہ والوں کے در پہ آزاد تھے اور مسلمانوں کی چیتا چیتا ممتاز شخصیت کے پکڑ دکڑ ہو رہی تھی، جناب خواجہ لوگ کے کہنے پر چند روز کے لیے کسی گوشہ تنہائی میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ اسی دوران میں جناب خواجہ کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا۔ ثابت البانی نے اس حادثہ کے آپ کو آ کر خبر سنائے۔ ثابت البانی مبصرے کے سب سے زیادہ عبادت گزار انسان تھے۔ کوئی مسجد ایسی نہیں تھی کہ جس کے سامنے سے ان کا گزر نہ ہوا ہو۔ اس میں 2 گانا ادا کیے ہوں، 2 نفل ادا نہ کیے ہوں، 50 برس میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی۔ ثابت خیال کرتے ہیں کہ جنازہ کی نماز پڑھانے مجھ سے کو حکم دیا گیا ہے، اس بچی کی نماز جنازہ پڑھانے کی مجھ سے کو حکم دیا جائے گا۔ لیکن جب جناب خواجہ نے بچی کی کفن دفن کی تمام ہدایت دے کر آخر میں فرمایا کہ جب جنازے کو گھر سے باہر نکال کر لے آؤ تب محمد بن سیرین سے کہنا کہ نماز آپ ہی پڑھائیں گے۔ ثابت البانی کہتے ہیں کہ یہ جملہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے دیکھا کہ باوجود عقیدے کے شدید اختلاف کے باوجود خواجہ صاحب کے دل میں کوئی میل نہیں۔ بھلا ایسی شخصیت کو جس کے طرز عمل اتنا پرکشش اور جاذب نظر ہو، مخالفین اپنے عقائد اور نظریات کا معید امام ثابت کرنے کی کوشش میں کب کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے جناب خواجہ کی ذات گرامی کو متزلیوں سے وابستہ خیال کیا، ان کی نظر میں در حقیقت وہ حقائق نہیں جن سے جناب خواجہ کی متزلہ کے گروہ سے قطعی علیحدگی کی پرزور تائید ملتی ہے۔ جبر یوں کے مذہب کی بنیاد پر جا سکے، پچھلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس عقیدے پر تھی کہ انسان مجبور محض ہے، بظاہر اس سے جو مال افعال منسوب کیے جاتے ہیں باطن ان سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے کہ انسان میں ارادے کی قوت ہے، اختیار کی، اور ان کے علاوہ کوئی اور قدرت اس میں ہے ہی نہیں۔ اسی طرح جبریوں کے نزدیک جزا و سزا کا تصور بھی جبر میں داخل ہے۔ جبری اپنے عقیدے کے زور کو قائم رکھنے کی اس طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ جیسے کوئی مر جائے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص مر گیا حالانکہ اسے خدا نے مارا ہے، یا جیسے ہی کہیں کہ فلاں پیدا ہو، فلاں عمارت کھڑی ہوگی حالانکہ اسے خدا نے پیدا کیا اور عمارت خدا ہی نے کھڑی کی ہے۔ حقیقت میں یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی عقیدہ فرقہ کی صورت میں زور پکڑ جائے، پھر اگر اس کے بانی کی تلاش کی جائے تو وہ نہیں ملے گا، کیونکہ بعد میں کسی فرقے کا نقطہ آغاز معلوم کرنا بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ اس سے متعلق زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ فلاں زمانے میں ایک مذہب یا جماعت کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ بس اسی مفروضہ کے پیش نظر جبر کی تاریخ بیان کرنا تو مشکل ہے۔ ہاں، جبریوں کے بارے میں البتہ یہ قطعی طور پر کہا جا سکتا ہے ان کا عقیدہ امویوں کے دور حکومت کی یادگار ہے اور ان کے زمانے میں بہت پھولا بچ رہا ہے، اس کے زمانے میں بہت پھولا اور پھیلا ہے۔ خواجہ حسن بصری نے جبریوں کے عقائد کو باطل کرنے اور ان کو سختی سے دبانے کی پوری کوشش کی ہے۔ چنانچہ احمد بن یحییٰ بن مرتضیٰ یمنی 540 ہجری میں اپنی کتاب میں جناب خواجہ کا ایک خط نقل کیا ہے جسے آپ نے بصرہ کے رہنے والوں کے نام لکھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص خدا اور اس کے تضاد و قدر اور ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے، جو اپنے گناہ کا بوجھ خدا پر ڈال دے وہ بھی کافر ہے۔
خدا کی اطاعت مجبوری سے نہیں کی جاتی اور نہ ہی کسی سے مغلوب ہو کر اس کی نافرمانی کی جاتی، اس لیے کہ مالک حقیقی نے مالک بنا دیا ہے، اور جو قدرت انسان میں پائی جاتی ہے وہ اس کی ذریعت کی ہوئی ہے۔ اگر وہ نیک اعمال انجام دیں تو ان کے افعال میں مداخلت نہیں کرتا، اور اگر مصیبت کا ارتکاب کریں تو وہ ان کے افعال میں مخمل نہیں ہوتا۔ اگر اس کی مشیت کا تقاضا ہو جب وہ کچھ نہیں کرتے تو اس کی یہ بے معنی نہیں کہ خدا نے انہیں چھوڑ دیا۔ اگر خدا مخلوقات کو اطاعت پر مجبور کر دیتا تو ثواب کا ساقط کر دیا ہوتا، اور اگر جبرن گناہوں پر مجبور کرتا تو سزا کو موقف کر دیتا۔ اگر بے فائدہ چھوڑ دیتا تو اس کی عدم قدرت کی دلیل ہوتی، بلکہ مخلوقات کے بارے میں اس کی خاص حیثیت ہے جسے اس نے ان سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ نیک کام کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اگر وہ مصیبت کا شیوا اختیار کرے تو اس کی حجت ان پر تمام ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ عقیدہ جبر کی ابتدا تو جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، لیکن اسے ایک مکمل مسلک یا مذہب کی حیثیت اموی کے زمانے میں حاصل۔ بعضوں کا خیال یہ ہے کہ جبر کا عقیدہ خالص یہودی ذہن کی پیداوار۔ بصرے میں اول جس شخص نے اس عقیدے کو پھیلایا وہ جہم بن صفوان تھا، اور جہم نے اسے یہودیوں اور پارسیوں سے لیا تھا۔ اس لیے بنابنی یہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ عقیدہ جبر عربوں کے افادہ تباہ کا نتیجہ نہیں۔ ہمارے اس بیان پر بلازری کے فتویٰ البدوان میں مکمل شہادت مل سکتی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اصل میں جبر کے عقیدے کا خود جہم بھی حقیقی مبانی نہیں، بلکہ اسے السواریوں سے لیا ہے، جس کا تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ شہنشاہ ایران کی فوجوں کا جرنیل یا سپہ سالار سیاہ فام ایک شخص تھا جو عوام میں سیاہ السواری کے نام سے مشہور تھا۔ یزید جب مدائن سے بھاگ کر اصفہان پہنچا تو اس نے اپنی بکھری فوج کو اکٹھا کرنے کے لیے سیاہ السواری کو بلایا اور اسے 300 چیدہ سوار دے کر السحر کی حفاظت کے لیے روانہ کر دیا۔ ابھی سیاہ السواری السحر پہنچا ہی تھا کہ اتنے میں یزید گروہ بھی اس طرف پہنچ گیا۔ یہاں سے اس نے سیاہ السواری کو جناب موسیٰ الاشعری کے مقابلے میں سوز بھیج دیا۔ اسوری کے لوگ ابھی موسیٰ کے مقابلے میں پڑے ہوئے تھے کہ انہیں یزید گروہ کے شکست کھانے اور بھاگ جانے کی اطلاع ملی۔ اب سواریوں نے طے کیا کہ ابو موسیٰ سے صلح کر لیں، چنانچہ صلح ہو گئی۔ اس دوران میں یزید گروہ کے اور بہت سے آدمی اصفہان سے چل کر سیاہ السوار سے آ ملے۔ ان لوگوں نے آ کر یہ تجویز پیش کی کہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے پر ہمارا جو حشر ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہم جو بات سنتے آ رہے تھے کہ السحر کے ایوان میں مسلمانوں کے گھوڑے لید کریں گے، اور بھی سب نے دیکھ لیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا بادشاہ بھی ہمارے پاس نہیں رہا، جانے کہاں فرار ہو گیا۔ اب ان حالات میں اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان بن جائیں اور اسلام قبول کر لیں۔ یہ بات اسواریوں کو معقول دکھائی دی، چنانچہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اسواریوں کا یہ گروہ ایران کو چھوڑ کر پھر ہمیشہ کے لیے بصرے میں آباد ہو گیا تھا، جن کے نام سے بصرے میں ایک خاص محلہ بھی قائم ہوا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے اپنے لیے ایک خاص نہر بھی کھدوائی تھی جس کا نام نہر الاساد۔ کہتے ہیں کہ انہی لوگوں میں ایک شخص ابو یالیس السواری بھی تھا جس کا اسلام قبول کرنے سے پہلے نام سیوسیہ یا سوسن تھا۔ وہ خیالات جن کو بصرے میں پھیلانے کا پہلا گناہ گار معید جہنمی تھا، وہ دراصل اسواریوں ہی کے افادہ تباہ کا نتیجہ تھا۔ جبری ہوں کہ قدری مختصر یوں سمجھیے کہ وصال نبوی کے بعد، حضور پاک کی وصال کے بعد عراق، ایران اور شام اور دیگر ممالک کے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ مسلمان ہونے کو تو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وہ اپنے ان قدیم نظریات سے دستبردار نہ ہو سکے جو نو مسلمانوں کے ہاں متوارث تھے۔ چنانچہ ان لوگوں میں اکثریت انہی کی تھی جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے باوجود قدیم عقائد کو ترک نہیں کیا۔
اور صرف ترک ہی نہیں کیا بلکہ اسلام کو بھی انہی عقائد کی روشنی میں دیکھا۔ یہی سبب ہے کہ صحبت نبوی سے محروم رہنے کے سبب یہ لوگ اسلام میں طرح طرح کی فرقوں اور گروہوں کے بانی ہوئے۔ خواجہ حسن بصری نے قدریہ اور جبریہ دونوں فرقوں کے ابطال کی کوشش فرمائی۔ آپ نے سنت الجماعت کا یہ عقیدہ پیش کیا کہ انسان مجبوراً محض ہے، نہ مختار کال بلکہ ان کے بین ہے۔ آپ نے اس عقیدے کا اتنی شدت کے ساتھ اظہار کیا کہ حجاج ایسے ظالم حاکم کو اپنے حکومت کو بچانے کی فکر پڑ گئی۔ یہی سبب ہے کہ اس نے جبریوں کے مخالفت کو چن چن کر قتل کیا۔ غالباً جناب خواجہ کے قتل کا ارادہ بھی ہو گیا تھا کہ آپ کو روح پوش ہونا پڑا، مگر خواجہ سے یہ عزت گزینی کچھ زیادہ نبھ نہ سکی کہ گوشہ تنہائی سے نکلا۔ ان کی گفتگو ہوئی، آخر میں اس نے چھوڑ دیا۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت سعد بن جبر طبی کو جب حجاج نے انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا تو اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد وہ ایک خاص قسم کے جنون میں گرفتار ہو گئے۔ سونا تھا تو خواب میں بھی اسے جناب سعد ہی نظر آتے اور کہتے کہ او ظالم، تو نے کس جرم میں قتل کیا؟ آنکھ کھلتی تو اس وقت بھی جناب سعد کے اپنے سامنے کھڑا پاتے۔ اسی دوران میں حجاج کے پیٹ میں سرطانی پھوڑا نکلا ہے جس کا زہر دن پر دن جسم میں بڑھتا ہی چلا جاتا تھا۔ اسی مرض کے سبب وہ ایک اور بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کا نام زرسیرہ ہے۔ اس بیماری میں اس کو ایسی سردی محسوس ہوتی کہ دہتے انگاروں کی 1000 انگیٹھیاں بھی اس کے بدن کے قریب لائی جاتی تو کم ہے۔ اس کے جسم سے انگیٹھی کو اتنا قریب کر دیا جاتا کہ کھال جلنے لگتی، مگر اس کی سردی کم نہ ہوتی تھی۔ طبیبوں نے جب تجویز کیا کہ پیٹ میں پھوڑا ہے تو جانچنے کے لیے روٹی کے ٹکڑے کو دھاگے سے باندھ کر حجاج کو لگا لیا۔ جب ٹکڑا نگل گیا تب جھٹکا دے کر بہر کھینچ لیا گیا جو صرف کیڑوں سے بھرا اتنا تھا۔ آخر بیماری ناقابل علاج قرار پائی۔ حجاج نے خواجہ حسن بصری کو بلایا اور رونے لگا اور آپ کی خدمت میں گڑ گڑا کر التجا کی کہ میرے لیے دعا فرمائیے، میرے لیے دعا فرمائیے۔ جناب خواجہ بصری نے فرمایا، حجاج دیکھ، میں نہ کہتا تھا کہ اللہ والوں سے نہ الجھ، انہیں مت ستایا کر، مگر تو نے میری ایک بھی نہ سنی اور کبھی میری نصیحت پر عمل نہ کیا۔ اب تب تو روتا، مگر اب رونے سے کیا فائدہ؟ سعد کے ساتھ تو نے جو کچھ کیا یہ اصل میں اسی کا خمیزہ ہے۔ حجاج نے کہا، خواجہ اب صحت کی دعا نہ فرمائیے، میری موت کی دعا کیجیے تاکہ میری مشکل آسان ہو جائے۔ حضور پر نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا انہوں نے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک مصیبتیں بھی انبیاء کرام پر آتے ہیں، پھر اولیاء اللہ پر جو لوگ ان کی مسئلہ ہیں ان پر آتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے، بے شک میں ہر روز 70 بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں، تجلیات الہی کی کوئی حد نہیں اور اللہ کریم کی تجلیات کثرت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور تجلی بار بار نازل نہیں ہوتی بلکہ ہر بار تجلی پہلے سے زیادہ پرمعنی نازل ہوتی رہی۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تجلی کا نزول ہوا تو اس کے حاصل ہونے سے اس کے اندر زوئی حاصل ہوئی کہ آپ نے گمان کر لیا کہ اب اس سے بہتر کوئی تجلی نازل نہیں ہوگی۔ لیکن جب نئی تجلی اس تجلی کے ساتھ مقابلے سے کئی حصے زیادہ پر لطف نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال پر کہ پہلی تجلی کے متعلق فرما چکے تھے بے نیاز ہو جاتے اور دوسری تجلی کے لطف میں مشغول ہو جاتے تھے۔ جب یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کریم نے جو تجلی نازل فرمائی ہے وہ پہلی کا نسبت زیادہ ہے تو آپ استغفار کرتے۔ ایک بزرگ حضرت ابو بکر ولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر آپ چاہیں کہ صوفی عافیت میں رہے تو یہ ناممکن ہے۔ عافیت اور تصوف دونوں ایک مقام پر جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی کو ایک مقام پر کہا گیا ہے کہ صوفی کا خیر و عافیت سے کیا تعلق۔ تو جس طرح انبیاء کرام کو اپنی قوم اور امت کے لیے اپنی ذات پر بوجھ جھیلنا پڑتا ہے، بلکہ اسی انداز میں اگرچہ بہت درجہ کم اولیاء کرام، عابدوں، زاہدوں اور صوفیوں کو بھی مصیبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ اور دوسری جانب عوام کی طرح
حقوق اللہ کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور دینوی تعلقات، معاملات، دنیا اور اسی طرح کے دوسرے تمام سلسلوں کو بھی اپنے اپنی جگہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو حضرت سعدیہ سجدۃ النساء کا کون سا عمل تھا جو نیکی کے زمرے میں نہیں آتا؟ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔